سلطان محمود غزنوی تاریخ میں ایسے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملوں کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کی سومناتھ کے مندر پر حملے کے حوالے سے بہت سی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا بت توڑنا چاہا تو ہندوؤں نے اس کی خدمت میں پیش بہا خزانے پیش کیے اور کہا کہ اس بت کو نہ توڑا جائے، لیکن سلطان نے کہا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سومناتھ کے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ تاریخ میں سومناتھ بت کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ محمود غزنوی جب سومناتھ فتح کر کے مندر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مندر میں سومناتھ کا بت ہوا میں معلق ہے، مطلب کھڑا ہے۔ بت کو مندر کے بڑے کمرے میں اس انداز میں معلق دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا، اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ وزنی بت کسی زنجیر، کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کسی طرح فضا میں معلق ہیں۔ سلطان کے ساتھ اس وقت معروف مسلم دانشور البیرونی بھی موجود تھے۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کی فضا میں کس طرح سے معلق ہے؟ البیرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کی چھت کی اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئی۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئی تو سومناتھ کی فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروہتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مقناطیس لوہے کی بت کو اپنے طرف کھینچتے رہتے ہیں اور یوں یہ بت ساکت معلق رہتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اس لیے یہ بت بھی فضا میں معلق ہیں۔ جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بت بھی دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ سومناتھ مندر کے حوالے سے بھارت کی معروف تاریخ دان